دوستو کیا کہ آپ کو بتایا جائے کہ ایویشن ہسٹری میں ایک جہاز ایسا بھی ہے جو 1955 یعنی 1955 میں اڑا اور 37 سال تک ہوا میں چکر لگاتا رہا۔ آخر 37 سال یعنی 37 سال ہوا میں کیسے گزرے، ان لوگوں نے کیا کھایا کیا پیا اور جہاز اتنے سال تک کیسے اڑتا رہا؟ یہ کچھ سوالات نہ صرف ہم جیسے عام لوگوں بلکہ سائنٹسٹ کو بھی آج تک حیرانی میں رکھے ہوئے ہیں۔ اس وقت دنیا میں تقریباً 40,000 ہوائی جہاز موجود ہیں، جبکہ ان جہازوں کے لیے بنائے جانے والے رن ویز کی تعداد بھی 150 کے قریب ہے۔ پر اس کے علاوہ ایویشن کی ہسٹری میں ایسا کوئی واقعہ نمایاں نہیں۔ آخر ہوا کیا تھا جانیں گے، پر اس سے پہلے اگر چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب اور بیل آئیکن دبا دیجئے۔ دراصل دوستو یہ 2 جولائی 1955 یعنی 1955 کی تاریخ صبح تھی اور نیو یارک ایئرپورٹ پر ڈاگلاس DC-4 نامی یہ جہاز ہوا کی بلندیوں کو چھونے کے لیے بے تاب تھا۔ پیسنجرز بھی بے تابی سے اپنے عزیزوں سے گلے ملتے اور اپنے جذبات پر قابو رکھے اس جہاز میں بیٹھنا شروع ہو گئے۔ کچھ تو اپنی نوکری کی تلاش میں اور کچھ تو شاید دنیا گھومنا چاہتے تھے، پر وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ اپنی زندگی کے 37 سال دنیا ہی گھومتے رہ جائیں گے۔ یہ فلائٹ نیو یارک سے میامی کی طرف جانی تھی اور اپنے مقررہ وقت پر یہ فلائٹ نمبر 914 اپنے ساتھ 57 پیسنجرز اور 6 ایویٹر میکینکس لیے روانہ ہو گئی۔ اگلے 4 منٹ میں پائلٹ نے کنٹرول روم سے رابطہ کیا اور بتایا کہ سب ٹھیک ہے، پر کاش کہ سب ٹھیک رہ پاتا، کیونکہ میامی پہنچنے سے قبل ہی یہ جہاز ریڈار سے غائب ہو گیا۔ کنٹرول روم میں کوہرام مچ گیا کہ یہ جہاز آخر کہاں غائب ہو گیا۔ کافی چھان بین کی گئی، ہیلی کاپٹرز پر اس کے پرزے ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی اور سب کچھ کیا گیا جو کیا جا سکتا تھا، پر جہاز نہ مل پایا۔ لوگ اس واقعے کو آہستہ آہستہ بھول رہے تھے، جبکہ 37 سال گزر گئے اور 9 مارچ 1992 یعنی 1992 کو وینیزویلا کے کیرکاس ریڈار کے ارد گرد جہاز کا شور سننے کو ملا۔ جبکہ ریڈار پر ایسا کوئی جہاز دکھائی نہیں دے رہا تھا، وہ لوگ کافی پریشان تھے اور اپنی ٹیکنالوجی کو بروئے کار لاتے ہوئے کنٹرول روم کی مدد سے پائلٹ سے کنیکٹ ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ 2 پائلٹ تھے اور کافی زیادہ پریشان تھے اور انہوں نے اپیل کی کہ ہمیں یہ جہاز اس ایئرپورٹ پر لینڈ کرنا ہے، جس پر انہیں اجازت دی گئی۔ یہ معاملہ تب بگڑا جب ان لوگوں نے تاریخ پوچھی۔ انہیں بتایا گیا کہ آج 9 مارچ 1992 ہے، جس پر پائلٹ کے الفاظ تھے او مائی گاڈ۔ بہرحال اس جہاز کو رن وے پر اتارا گیا اور وینیزویلا کا تمام عملہ انہیں دیکھنے پہنچ گیا۔ وہ بے بس لوگ تھے جو اپنے سر جہاز کی کھڑکیوں سے لگائے سسک رہے تھے۔ وہ لوگ جہاز کے قریب بھی کسی کو نہ آنے دے رہے تھے۔ یہ کافی پرانا جہاز تھا جس پر پائلٹ شیشوں سے نکل کر ایک کیلنڈر لیے چلا رہا تھا۔ وہ اپنے سامنے سے لوگوں کو ہٹانا چاہ رہا تھا اور کچھ دیر اس ایئرپورٹ پر رکنے کے بعد وہ جہاز دوبارہ اڑان بھر دیا۔ وہ لوگ اس بات کا منہ بولتا ثبوت تھے، وہ ریکارڈنگز اس چیز کا ثبوت تھیں، اور سب سے بڑھ کر وہ کیلنڈر جو اس پائلٹ کے ہاتھ سے گر گیا۔ اس سب کے باوجود سائنس آج 28 سال بعد کسی چیز کا تسلی بخش جواب نہیں دے سکی۔ 1600 میل کا یہ فاصلہ 37 سال میں کیسے طے پایا، ایک سوالیہ نشان ہے۔ پر ہم یہ جان چکے ہیں کہ ایپل کا لوگو آخر کس نے کھایا۔ جاننے کے لیے سکرین پر کلک کریں اور ویڈیو پسند آئی تو حق ضرور ادا کر دیجئے۔ اللہ حافظ۔